73 فرقوں میں سے ایک فرقے کی نجات ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، باقی سب پاکستان میں رہیں گے۔ ویسے اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو سوائے اہل تشیع کے سارے جو ہے وہ مردہ ہیں، لیکن جو شیعہ فرقہ ہے وہ اللہ کے نام پر توکل کر کے ڈٹا ہوا ہے۔ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو اپنی آبزرویشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ ابھی جو ایران کے جو سپریم لیڈر تھے، روحانی لیڈر سید علی خامنائی، ان کو کہا تھا ان کی آرمی نے کہ آپ بنکر میں چلے جائیں، اس میٹنگ میں ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ اس نے کہا پہلے پوری ایرانی قوم کو بنکر میں لے جاؤ، اس کے بعد میں جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ ہے نا۔ ایک لیڈر نظر آیا کہ جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، باقی یہ سب کیا کر رہے ہیں، بک گئے۔ آج پاکستان میں کوئی ایک جملہ نہیں بولنا چاہتا۔ بتائیے، یہ حال ہے۔ پنجابی میں ایک شعر ہے، سوامی جی، میاں محمد بخش، وہ جو پاکستان والا کشمیر ہے نا، یہ وہاں کے صوفی شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ یعنی جب آپ کا دشمن مرے تو خوشی نہ مناؤ، آپ کے دوست نے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ یہ لاشوں کی تجارت، لاشوں کی سیاست، یہ بہت سب سے بڑا کرپشن ہے دنیا میں۔ لیکن ہو رہا ہے۔ دو لیڈر ایسے ہوئے، ایک تو یہ ایران کے سپریم لیڈر تھے سید علی خامنائی، انہوں نے امریکہ کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، اکڑ گئے۔ دوسرا عمران خان، ایک کو مار دیا، دوسرے کو تقریباً مار دیا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے۔ جو ہسٹری میں ہوا ہے وہ بہت دردناک ہے۔ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے پاکستان میں ایک سربراہ تھا پاکستان کا، ذوالفقار علی بھٹو۔ وہ بڑا ذہین آدمی تھا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بڑا جینیس تھا، ایول جینیس۔ اس نے کیا کیا، اس نے مختلف اسلامی ممالک جو تھے ان کے لیڈرز کو سمجھایا۔ سعودی عرب کا اس وقت بادشاہ جو تھا وہ شاہ فیصل تھا۔
جمال ناصر، انور سادات، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، مصر کے کرنل قذافی، لیبیا کا، ان سب کو اس نے جو ہے جمع کیا اور ایک اسلامک بلاک بنایا۔ کراچی کے ساحل پر ایک عمارت بنائی گئی جو کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے نام سے بلڈنگ بنی، اور فیصلہ یہ کیا کہ عرب ممالک میں، سعودیہ میں، یو اے ای میں، ادھر ادھر جتنا بھی تیل ہے ایران میں، ان سب کی جو کمائی ہوگی وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں جمع ہوگی پاکستان میں، اور پھر جو ہے جس جس کنٹری میں غربت ہے اس کو ختم کریں گے، سب کو، ہم سب کی آرمیز کو ایک جیسا بنا دیں گے۔ تو کیا ہوا پھر؟ ایک ایک کر کے جتنے بھی سربراہان تھے امریکہ نے ان سب کو مروا دیا، سب کو مروا دیا، ایک کو نہیں چھوڑا۔ اپنی ہسٹری سے باخبر ہونا چاہیے انسان کو، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس وقت جو ہے اتنی افراتفری کا عالم ہے، زمانے میں قائدین کا فقدان ہے، لیڈرز نہیں بچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے، باقی دنیا کا نقصان جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ اس کنجر کے بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، 75 کنٹریز کے اوپر پابندی لگا دی، ویزا بین لگا دیا، یورپ سے، یو کے سے، فرانس، جرمنی، ناروے، ہالینڈ، ان جیسے کنٹریز سے جانے والے جو گورے تھے بلا وجہ ان کو ڈیٹین کیا، کسی کو جیل میں بھیج دیا، جن کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسٹا پر جاتے ہیں۔ یو کے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا ہی نہیں ہے، انٹری ہے، ایک الیکٹرانک جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے جو اوباما نے ایجاد کیا، اس کو ایسٹا بولتے ہیں۔ وہ ای میل بھیجیں، یہ میری پاسپورٹ ڈیٹیل ہے، 2-4 منٹ بعد وہ بھیج دیتے ہیں، چلے جائیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب امریکہ کوئی یورپین نہیں جا رہا، صرف یورپ کے ہی لوگ ہیں نا جن کو ویزے کی ضرورت نہیں امریکہ کی، باقی دنیا میں تو اکا دکا ملک ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر کتنے ملک ایسے ہیں جن کو ویزے کی ضرورت نہیں، تو کون جائے گا وہاں پہ؟ یعنی جہاں 1 ملین لوگ وزٹر جاتے تھے وہاں، اب وہ یعنی سکڑ کے 40-50 ہزار رہ گئے۔ ٹورزم سے بڑا پیسہ آتا ہے نا، بہت پیسہ آتا ہے۔ دوسرا، ان لوگوں کو یہ غلط فہمی ان کی یہ ہے کہ یہ جو امیگرینٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے ہماری جابز لے لی ہیں۔ تمہاری کہاں جاب لی ہے؟ ڈلیوری بوائے کسی امریکن کو دیکھا ہے آپ نے ڈلیوری کر رہا ہے؟
اوبر چلا رہا ہے، ڈور ڈیش کے لیے جو ہے نا وہ ڈلیوریاں کر رہا ہے. دیکھا کسی امریکن کو؟ کینیڈا میں شاید کرتے ہوں، لیکن یہاں تو نہیں کرتے. آپ نے یہاں کسی دیکھا ہے انگلش مین کو ڈلیوری کی سائیکل چلاتا ہوا جا رہا ہے بیچارہ، یا اوبر؟ کہ تمہاری جاب کہاں لی ہے انہوں نے؟ جس طرح پاکستان نے سارے عیسائیوں کو باتھ روم صاف کرنے پہ لگایا ہوا تھا، اسی طرح یہاں انہوں نے سارے کالوں کو لگایا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کسی باتھ روم میں یہاں پر مالز ادھر ادھر میں کہ کوئی گورا ہے وہاں پہ؟ ہماری جاب پہ قبضہ کیا نہیں. یہ ایک وبا چلی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے چلائی، یہاں پر بھی اس کا آغاز ہونے والا ہے. یہ فرانس میں بھی چلی تھی، لیکن فرانس میں ڈائی ڈاؤن ہو گئی، یہاں پر بھی ہوگی. تو یہ ایک عجیب و غریب یعنی ایک لہر آئی ہے دنیا میں، فرانس میں، انڈیا میں اور امریکہ میں، اور اب یو کے میں یہ پرتول رہے ہیں یو کے ریفارم والے. یہ وہی ہے ای ڈی ایل والے، کیا نام تھا اس کا؟ رابنسن، ٹامی رابنسن. یہ ساری نفرتیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کنٹری کو، کسی بھی کنٹری کو سیکولر ہونا چاہیے، جس میں تمام سٹیزن جو ہے نا ایکول ہوں. اب وہ دین دھرم ان کا پرسنل میٹر ہے، کوئی ہندو ہے تو اس کی مرضی ہے، مسلم ہے تو اس کی مرضی، کرسچن ہے تو اس کی مرضی ہے. کنٹری کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ کنٹری جو ہے وہ ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، ظلم بڑھ رہا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور نزدیک ہے، کیونکہ جتنے مسائل پیدا ہو چکے ہیں یہ امام مہدی کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا. کال کے اوتار کے بنا یہ حل نہیں ہوں گے جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں. کسی بھی قوم میں اب کوئی قائد نہیں رہا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ آپ کو الو ہی نظر آئے گا یا الو کے پٹھے نظر آئیں گے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جیسے یہ سید علی خامنہئی تھے، مرد آہن، ڈرنے والا نہیں. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو یا تو مار دیتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں.